بات پہ آج کی گفتگو ختم کر رہا ہوں، وہ بڑی عجیب ہے اور آپ پہلی بار سنیں گے۔ میں بھی پہلی بار اپنی زندگی میں کسی مجلس علم میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں، زندگی میں پہلی بار۔ میں نے ابھی کئی سالوں میں محنت کی اور احادیث کے ذخائر کھنگالے اور یہ کام مکمل کر دیا۔ اب سوچ میں ہوں واپس جانے کے بعد کہ کس شکل میں کتاب کی کئی جلدیں بنے گی، کس شکل میں اس کو چھاپنا ہے، اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ مگر جو بات عجب ہے علماء کے لیے، یہ وہ بات ہے کہ ہمارے ہاں 12 صدیوں کا جو ذخیرہ علم ہے، اس تاریخ میں یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ 12 صدیوں کا ذخیرہ علم میں یہ بات بیان نہیں کی گئی۔ کتابوں کے سمندروں میں غوطہ زنی کرتے 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 سالوں کے بعد وہ براہ راست وہ چیز وہ نتیجے تک جا پہنچا جو بیان کر رہا ہوں آج، اور آج پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، چونکہ اپنا مطالعہ تحقیق مکمل کر کے اپنے سفر سے پہلے آیا ہوں۔ احادیث صحابہ کرام نے روایت کی اور کتب حدیث میں، اصول الحدیث کی کتابوں میں، اسماء الرجال کی کتابوں میں، اصول الحدیث کی کتابوں میں یہ اعداد درج ہیں کہ کس صحابی نے کتنی احادیث روایت کی، کس نے کتنی روایت کی، کس نے کتنی۔ کئی صحابہ کثرت کے ساتھ حدیث نبوی روایت کرنے والے تھے۔ حدیث روایت کرنے کا مطلب ہے حضور کے علم کو روایت کرنا، حضور کے علم کو آگے پہنچانا۔ کئی صحابہ اوسط در تھوڑی روایات کرتے تھے، کئی بہت تھوڑی روایت کرتے تھے، اپنا اپنا مزاج تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 1200 سال کا اصول حدیث اور تاریخ حدیث کا ذخیرہ علم، 1200 سال جن پر ہم تکیہ کرتے ہیں، اس میں پوری زندگی جو کچھ پڑھا اور پڑھایا، جو کچھ پڑھا اس کے مطابق سب سے زیادہ احادیث علم نبوی کو روایت کرنے والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ۔ انہوں نے 5374 احادیث روایت کی، 5000 سے زائد۔ اس کے بعد عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، انہوں نے 2630، 2630 یعنی 2500 سے زائد۔ پھر حضرت انس بن مالک، انہوں نے 2286 یعنی 2000 سے زائد۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے 2210 احادیث مرویہ کل کتب حدیث میں، سینکڑوں کتب حدیث میں، کل ذخیرہ حدیث میں جو مرویات ہیں وہ عدد بتا رہا ہوں۔ پھر حضرت عبداللہ ابن عباس، ان کی 1660 مرویات ہیں حدیث کی، یعنی 1500 سے زیادہ۔ پھر حضرت جابر بن عبداللہ، ان کی 1540۔ اس طرح کے عدد ہیں، تھوڑے پلس مائنس کے ساتھ، تاریخ حدیث اور اصول حدیث کی 1200 سال کی کتب کے کل ذخائر میں۔ ان میں جو ہماری کتب میں آج تک قدیم اور جدید کتب میں جو مولا علی المرتضیٰ سے مروی حدیث کا عدد آتا ہے کہ جو سیدنا علی نے روایت کی، وہ 3684 کا عدد ہے، 3684، یعنی عدد میں چوتھے نمبر پہ ان کا ذکر آتا ہے۔ ان سے اتنی حدیث مروی ہوئی۔ یہ وہ خلاصہ ہے جو ساری زندگی پڑھتے پڑھاتے رہے اور 1200 سال کی کتب کے اندر درج ہے۔ اب حدیث کی کتب کو براہ راست دیکھا، سال ہا سال، 10 15 20 برس لگائے اور جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا، جمع کرتا رہا۔ اب جا کر تمام کتب حدیث کو کھنگالنے کے بعد براہ راست حدیث کو دیکھ کر اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ کھنگالا نہیں گیا مولا علی المرتضیٰ کی مرویات کو۔ جو کتابوں میں آیا ہے کہ 3684 احادیث آپ نے روایت کی، یہ دقت نظر سے کھنگالا نہیں گیا، مطالعہ میں، تحقیق میں کچھ مزید ضرورت تھی۔ اب میں جس نتیجے پہ پہنچا ہوں اور آج پہلی مرتبہ ایک مجلس علم میں زندگی میں پہلی مرتبہ اعلان کر رہا ہوں، میں نے دیکھا اور میں اس پر کتاب چھاپ رہا ہوں۔ مولا علی المرتضیٰ تنہا ان کی مرویات
ہماری اہل سنت کی معتبر کتب حدیث میں 12,000 سے زائد ہے. 12,000 یہ مولا علی المرتضیٰ کی مرویات حدیثی. مفتی صاحب سمجھ آئی بات کی؟ جبکہ یہ جو باقی صحابہ کے نام گنوائے ان سب کی ملا کر بھی 12,000 نہیں بنتی. پوری صحاح ستہ جتنی فقط مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی حدیث کی مرویات ہیں. یہ ثبوت ہے اس بات کا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے علم کا 9 حصے علی مرتضیٰ کو دیے گئے. جو علماء میں اور صحابہ کرام نے فرمایا 1 حصہ سب میں تقسیم ہوا. یہ ان کا مرتبہ علمی ہے. اس پر آج گفتگو ختم کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں ان کے فیوض